نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنفال وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وقال عز وجل في سورة آل عمران وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وقال عز وجل في نفس السورة يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. وقال جل وعلا في سورة النور قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کے اسباق میں جو باتیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح منقع ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ان میں سے اولین متعلق ہے تصور فرائض دینی سے، کہ فرائض دینی کی چوٹی ہے وہ شے جسے خواہ اقامت دین کہہ لیا جائے، خواہ غلبہ دین کہہ لیا جائے، خواہ اعلاء کلمت اللہ کہہ لیا جائے، خواہ تکبیر رب کہہ لیا جائے، خواہ زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام کہہ لیا جائے، خواہ قیام حکومت الہیہ کہہ لیا جائے، خواہ قیام نظام اسلامی سے تعبیر کر لیا جائے، خواہ نفاذ نظام مصطفیٰ سے تعبیر کر لیا جائے، خواہ اسلامی انقلاب سے تعبیر کر لیا جائے. عبارات مختلف ہیں، اصطلاحات جدا ہیں، باتیں کی. دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ یہ کام بغیر ایک منظم ڈسپلن جماعت کے ممکن نہیں. صرف جماعت نہیں، منظم اور ڈسپلن جماعت، جس کے لیے کہ
قرآن و سنت کی اصطلاح ہے سمع و طاعت، فاسمعوا واطیعوا۔ یہ اصطلاح ہمارے اس بڑے منتخب نصاب میں سورہ تغابن کے آخر میں آتی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ یہ تو روح ہے دین کی، اللہ کا تقوی تا حد استطاعت، اور جو اس کا نظام بنے گا واسمعوا واطیعوا، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ وانفقوا۔ بہترین یہ ایک ہی آیت کے اندر تینوں چیزیں۔ انفاق کو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ انفاق مال بھی ہے اور بذل نفس بھی ہے، جو سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں بات واضح ہو کر آ جاتی ہے، تو کل جو ہے یہاں آ گیا کہ روح دین اللہ کا تقوی، نظام دین سمع و طاعت۔ اس نظام کے تحت کرنا کیا ہے؟ انفاق مال و بذل نفس۔ یہی چیز ہے کہ جو اس حدیث میں ہے، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت عام کیا ہے، اور آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں: التزام جماعت، سمع و طاعت، ہجرت و جہاد۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو ہم سمجھ چکے ہیں پوری تفصیل سے، کہ اس کے لیے ہے جو معصور ہے، منسوس ہے قرآن اور سنت سے، اور ہماری پوری تاریخ میں معمول بہی رہا ہے۔ ہر اجتماعیت اسی کی بنیاد پر قائم ہوئی، ڈھیلی سے ڈھیلی۔ جو خالص انفرادی اصلاح کے لیے قائم ہوئی وہ بھی بیعت کے عنوان سے قائم ہوئی۔ حکومت بنی تو بیعت کے تحت بنی، حکومت سے بغاوت کی نوبت آئی تو بیعت کے نظام سے آئی۔ اب اور اجتماعیت کس بلا کا نام؟ ہماری پوری تاریخ میں یہی ملے گا آپ کو۔ لہذا اس کا جو نظام ہے وہ نظام بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت۔ یہ بیعت سمع و طاعت انبیاء کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلق، غیر مشروط، غیر مقید، لیکن حضور کے بعد ہر شخص کے لیے، خواہ ابو بکر صدیق تھے اور خواہ عمر فاروق تھے، خواہ وہ خلافت راشدہ تھی، خواہ وہ بیعت ارشاد ہو، کوئی بھی ہو، وہ فی المعروف کی شرط کے ساتھ مقید ہے۔ اس کے سوا کوئی فرق نہیں۔ ایک فرق اور ہے، میں آج بیان کروں گا، لیکن وہ ایک اور پہلو سے ہے، اصل میں اس نظام اطاعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اب ہم ذرا اس پہلو کو اب آج چاہیں گے کہ اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں، اہمیت بھی سامنے آ جائے، اس کا پورا صغرا کبرا جو ہے پورے طور سے واضح ہو جائے، تاکہ انشراح صدر ہو۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلی آیت جو ہم نے منتخب کی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے غالباً۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت کو آج اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے امر والوں کی، صاحب امر کی، اصحاب امر کی، بلکہ صاحب امر نہیں، جمع ہے، اولو الامر منکم، اصحاب امر کی۔ جو حدیث ہم اس سلسلے میں بیعت کے سلسلے میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم نہیں جھگڑیں گے اصحاب امر سے، اہل امر سے، جو بھی امیر ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ امارت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، کوئی ایک ہی شخص امیر نہیں ہوتا۔ حضور تھے مسلمانوں کو کہ امیر مطلق کہہ لیجئے، پھر آپ کہیں کوئی جیش بھیجتے تھے تو کسی کو امیر بناتے تھے، پھر اس جیش میں بھی ایک امیر نہیں ہوتا تھا، اس امیر کے تابع مختلف دستوں کے کمانڈرز ہوتے تھے، کوئی میمنہ پر ہے، کوئی میسرہ پر ہے، کوئی قلب پر ہے، کوئی ہراول دستے پر ہے، کوئی پیچھے ریزرو فورس ہے اس پر ہے۔ پھر یہ تو بڑی تقسیمیں ہوئی، میمنہ میں ہو سکتا ہے بہت سے جھنڈے ہوں، بہت سے دستے ہوں، میسرہ میں ہو سکتا ہے بہت سے جھنڈے ہوں، بہت سے دستے ہوں۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے۔
اسی لیے اس کو اس معاملے کو جمع کے صیغے کے ساتھ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں ایک بات تو ہمیشہ ہمارے ہاں عام بھی جب درس اور وعظ میں بات آتی ہے تو توجہ دلا دی جاتی ہے کہ یہاں جو یہ 3 اطاعت کی کڑیاں آئیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، اس میں سے پہلی 2 کڑیوں کے ساتھ تو فعل امر اطیعوا کی تکرار ہوئی، تیسری کڑی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ورنہ یہ کہ عام جو ذہن چاہتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یا تو ایک مرتبہ کافی ہے، بریکٹ کے باہر ایک دفعہ ہو جائے تو بریکٹ کے اندر جتنی بھی اقدار ہیں ان سب سے وہ ضرب کھائے گی۔ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تو اطاعت کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت تینوں کے لیے آ جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ جب تکرار شروع کی ہی تھی تو پھر ایک لفظ کے اضافے سے کوئی حرج نہیں تھا کہ اولو الامر کے ساتھ بھی دہرا دیا جاتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولو الامر منکم، لیکن نہیں، جو کچھ ہوا بالحق ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی اطاعت مطلق، رسول کی اطاعت مطلق، اور اولو الامر کی اطاعت مقید، مشروط، پہلی 2 اطاعتوں کے تابع۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جو ان الفاظ کے اندر ہی وہ خود بخود اس ترکیب کے اندر مضمر ہے، اس میں انڈرسٹوڈ ہے، چھپی ہوئی۔ دوسری ذرا توجہ دلاؤں گا لفظ اطاعت پر، اس کا مادہ کیا ہے؟ طوع۔ طوع جو ہے بمقابلہ کرہن کے آتا ہے، طوعا و کرہا۔ اطاعت کہتے ہیں دلی آمادگی سے کسی کی بات ماننے کو، یہ ہے اصل میں مطلوب۔ اگرچہ جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں جو بیعت کے الفاظ، اس میں ساتھ ہی اضافہ کر دیا گیا کہ اگر بطوع خاطر ہے فبہا، ورنہ اگر کرہن بھی ہے تو کرنی پڑے گی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، چاہے کوئی چیز ہمیں ناپسند ہو، ہمارے بارے خاطر ہو، ہماری رائے اس کے حق میں نہ ہو، لیکن فیصلہ ہو گیا ہے، صاحب امر نے طے کر دیا ہے، اور آپ اس کو خلاف دین ہونا بھی ثابت نہیں کر سکے، آپ اس کو شریعت کے کسی واضح حکم کے مخالف ہونا ثابت نہیں کر سکے، تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگرچہ جو روح درکار ہے جس سے کہ کامیابی کی ضمانت ہوگی وہ تو یہ ہے، کچھ لوگ ہوں ڈسگرنٹلڈ تو بات چل جائے گی، جبکہ جو اصل جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر یہ اطاعت اپنی اصل روح کے ساتھ ہو رہی ہو، یعنی بطوع خاطر۔ اب اس میں جو اصل بات ہے جس کو میں آج چاہتا ہوں کہ پورے شرح و بسط سے آپ سمجھ لیں، اولو الامر کے ساتھ شرط ہے منکم، اس سے ثابت ہو گیا مسلمان اولو الامر۔ اب اگر کہیں غیر مسلم زبردستی قابض ہو جائے تو مجبوراً اضطراراً تو اطاعت کی جا سکتی ہے، بالکل جیسے بھوکا مرتا انسان سور کھا سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ بھوکا مرتا انسان مردار کھا سکتا ہے، ورنہ اسلام میں اصلاً غیر مسلم کی اطاعت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ اضطرار ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ اس اعتبار سے کراچی کا جو مقدمہ بغاوت ہے وہ ہماری یہ جو گزشتہ 200 سالہ تاریخ تھی اس کے اندر ایک بہت وہ روشن مینار ہے، روشنی کا ایک بہت عظیم مینار، جہاں ہماری 3 عظیم شخصیتوں نے کھڑے ہو کر برملا یہ تسلیم کیا اور کہا انگریز کی عدالت میں کہ ہاں ہم باغی ہیں اور مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں سمجھ لیجئے اولو الامر منکم ہے۔ غیر مسلم کی اطاعت یہ ہو سکتی ہے تو بالاضطرار، بالکل جان بچانے کے لیے، جن حالات میں کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے، اس درجے میں ہو سکتی ہے غیر مسلم کی اطاعت، ورنہ مسلمان کسی طرح بھی اس کے ساتھ ذہناً ہم آہنگی اختیار نہیں کر سکتا۔
اس اعتبار سے کوئی بڑے سے بڑا عالم رہا ہو اس عرصے میں، اگر اس نے انگریز کے ساتھ سازگاری کی تلقین کی ہے تو وہ اس رستے سے ہٹا ہوا کسے باشد۔ آپ اس میں کسی شخصیت کی عظمت کو راستے میں مت آنے دیں۔ بہرحال میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کوئی فائدہ نہیں ہے، اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اس نظام اطاعت میں لفظ کا اضافہ ہے منکم۔ اب آپ ایک بات اور سمجھیے کہ یہ نظام اطاعت دو طرح کا ممکن ہے، اور ان دونوں کے ضمن میں جو اگلا حکم آ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ کہ اگر تم کسی چیز کے معاملے میں اختلاف رائے کا شکار ہو جاؤ، تنازع کسے کہتے ہیں؟ یہ باب تفاعل ہے۔ نزع کے معنی کھینچنا، نزع جب جان کھینچی جائے گی وہ عالم نزع ہے، نزع کے معنی کھینچنا، تنازع کھینچ تان جس کو کہتے ہیں، کھینچم تان، ایک طرف سے کوئی کھینچ رہا ہے دوسری طرف سے کوئی کھینچ رہا ہے، یہ تنازع ہو گیا، باب تفاعل آ گیا۔ مفاعلہ کی طرح باب تفاعل کے بھی یہ دو خواص ہیں، مبالغہ اور مشارکہ، شرکت بھی ہوتی ہے اور مبالغہ بھی ہوتا ہے۔ تو نزع کھینچنا، تنازع کھینچتان، ایک ادھر کھینچ رہا ہو ایک ادھر کھینچ رہا ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں اگر تم اس کیفیت میں مبتلا ہو گئے، ایک کی رائے یہ ہے ایک کی رائے یہ ہے، ایک کی رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، ایک کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب اس میں بھی نوٹ کیجئے، صحیح و غلط کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک کی رائے ہے کہ یہ زیادہ انسب ہے، زیادہ مناسب ہے، ایک کی رائے ہے کہ یہ کم مناسب ہے۔ تدبیر کا معاملہ ہے، نصوص کا معاملہ نہیں ہے، حلال و حرام کی بحث نہیں ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ جائز یہ ناجائز، یہ حرام یہ حلال، بلکہ تدبیر، بحالت موجودہ ہمارے لیے کون سا طریقہ کار موضوع تر ہے۔ ابھی ہم کوئی قدم مزید اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں، ایک کا خیال ہے کہ ہیں، ایک کا خیال ہے نہیں، تو اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، اس کی یہاں بحث نہیں ہے۔ یہاں اصلاً بحث کس کی ہے؟ جہاں معاملہ نصوص کا آ گیا، جو مطلق اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو معاملات اس سے متعلق ہوں گے، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، اس معنی میں صحیح و غلط، ورنہ صحیح و غلط کے جیسا کہ میں نے عرض کیا بے شمار مدارج ہو سکتے، اور میں نے صرف دو کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، کیٹیگریز مختلف ہو جائیں گی۔ ایک وہ کہ جن میں معاملہ صرف مصلحت کا ہے، جس میں معاملہ ماحول سے مطابقت کا ہے، جن میں معاملہ حالات کے تقاضے کا ہے، جس میں کہیں بھی کوئی حرام کی بحث نہیں آ رہی ہے، دونوں چیزیں مستحب ہیں، یہ دونوں چیزیں مباح ہیں، تو اس کو اس وقت ذہن سے نکال دیجئے۔ یہاں بحث ہو رہی ہے کہ تنازع یہ ہو جائے کہ ایک کے نزدیک وہ شے حرام ہے، ایک کہتا ہے جائز ہے، ایک کہتا ہے حلال، ایک کہتا ہے حرام۔ اس میں بھی وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ دین میں حلال اور حرام جو قطعی ہے وہ تو بالکل بین ہے، ہاں اس میں بھی مشتبہات کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں اصل میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال جو درمیان میں مشتبہات ہیں ان میں بھی آدمی کی رائے میں سختی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ حرام کی طرف زیادہ ہے تو اس کی رائے اس میں زیادہ جازم ہو جائے گی، کسی کی رائے یہ ہے کہ ہے تو بیچ کی چیز لیکن حلال کی طرف زیادہ ہے تو اس رائے کے اندر سختی ہو جائے گی۔ اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے۔ اس کا حکم کیا دیا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، لوٹا دو اس شے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بالکل منطقی بات ہو گئی، اس لیے کہ مطلق اطاعت تو انہی کی ہے، نصوص تو وہی ہے، جو کہ غیر مقید اور غیر مشروط اطاعت ہے وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔
اب یہاں دو شکلیں ہیں علیحدہ علیحدہ، ان کو بھی سمجھ لیجیے۔ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کسی اسلامی حکومت میں اس جھگڑے کے پیش آ جانے کا، اسلامی ریاست میں، اس لیے کہ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے۔ اسلامی ریاست کا اصل الاصول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ وہی اس کا دستور اساسی ہے کہ جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے تمہارے پاس، قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ محدود ہے، ایک دائرے کے اندر۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس ریاست کا شہری ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو مسودہ قانون اس وقت زیر بحث ہے اس کی کوئی شق یا وہ پورا قانون شریعت کے دائرے سے تجاوز کر رہا ہے، یا کوئی قانون جو اس وقت موجود ہے میری رائے بنی صحیح یا غلط کہ اس میں تجاوز ہے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا میں تفصیل سے اپنی تقاریر میں، اپنے دروس میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ریاست میں اس کا حل کیا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس دور میں وہی جو انسٹیٹیوشنز کا ڈیولپمنٹ ہے، جو عمرانی ارتقاء ہوا ہے، اس نے ریاست کے 3 بنیادی آرگنز کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کر دیا ہے۔ لیجسلیچر قانون ساز ادارہ، ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ، اور جوڈیشری یعنی عدالت۔ یہ معاملہ عدالت کے حوالے ہوگا کہ جیسے جو دوسری پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن کی، ان سب کی کسٹوڈین، ان سب کی امین جوڈیشری ہے۔ بنیادی حقوق میں کسی کے کمی کی گئی ہے، کہاں جائیں گے؟ کنڈا کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ تو اگر کسی اسلامی ریاست کے دستور اساسی میں یہ طے ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپورٹنگ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو کہاں جائیں گے آپ؟ اس کے خلاف اگر کوئی عمل آپ کے خیال میں ہو رہا ہے، ممکن ہے آپ کو مغالطہ ہو، لیکن یہ کہ آپ کے لیے راستہ کیا ہے؟ جو بھی اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹائیے، سپیریئر کورٹس، وہاں علماء کو بھی بحث کا موقع ہے، استدلال کا موقع ہے، جائیں دلیلیں پیش کریں، ثابت کریں کہ مجھے جو مغالطہ لاحق ہوا وہ مغالطہ تھا یا واقعی بات صحیح تھی۔ یہ ہے صورت اسلامی ریاست کے اندر جو اس دور میں اختیار کی جائے گی۔ یہاں وہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں تو ہزاروں حیثیتیں جمع تھیں، یہ تینوں بھی جمع تھیں۔ حضور ہی چیف جسٹس بھی تھے، حضور ہی صدر ریاست بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، اور قانون سازی بھی حضور ہی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تو آپ تو خود شارع ہیں، شارع اول، شریعت بنانے والا اولاً اللہ، اور شارع ثانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تینوں حیثیتیں حضور کی ذات میں جمع۔ اسی کا عکس آپ کو نظر آئے گا خلافت راشدہ میں، اگرچہ ذرا آگے چل کر اس میں ڈویژن شروع ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہاں بھی خلیفہ وقت چیف جسٹس بھی، یہ غالباً حضرت عمر کے زمانے میں علیحدہ عدالتی نظام قائم ہوا ہے، ورنہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی علیحدہ عدالتی نظام نہیں تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو مغالطے لاحق ہو گئے، وہ اس کیفیت کو سمجھ بیٹھے کہ وہ بائنڈنگ ہے ہمیشہ کے لیے، اور تمدنی ارتقاء جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ ٹھوکر کھائی ہے۔ اس زمانے میں مولانا انصاری نے یہی ٹھوکر کھائی۔ وہ جو نظام ہے خلافت راشدہ کا، وہ در حقیقت وہ نظام دور نبوت جو ہے اس کا تتمہ ہے، اس کا عکس ہے۔ نہ وہ حیثیت آئندہ کسی بھی نظام حکومت کو حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو تو حضور نے اس کے نظائر کو ہمارے لیے بائنڈنگ قرار دے دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب کسی اسلامی حکومت، اعلیٰ سے اعلیٰ اسلامی حکومت کا بھی یہ مقام نہیں ہوگا تا قیام قیامت۔ اصل میں وہ تتمہ اور ضمیمہ ہے دور نبوت کا۔ بہرحال اس پر میں مفصل بحثیں کر چکا ہوں، اس وقت ہماری گفتگو کا یہ اصل میں عنوان نہیں۔ یہ اولو الامر جو ہے ان کا معاملہ اس طور سے طے ہوگا اسلامی ریاست میں۔ اور جماعت میں کیا ہوگا؟
ریاست قائم نہیں ہے، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک جماعت جو ہے جد و جہد کے لیے قائم ہوئی ہے، اس میں جو اصحاب امر ہوں گے، اس میں جو اولو الامر ہوں گے، ایک تو وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، وہ آپ کا امیر ہے، وہ داعی ہے، اس نے پکارا ہے من انصاری اللہ، آپ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے، اس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی ہے۔ اب اس کے نیچے نظام ہے امراء کا، ایک چین ہے لمبی، جتنی بڑی وہ جماعت ہوگی، جتنا اس کا پھیلاؤ ہوگا اتنی ہی طویل وہ زنجیر بنتی چلی جائے گی۔ یہاں اگر کسی کا یہ خیال ہو گیا، پھر ذہن میں رکھیے اگر معاملہ تدبیر کا ہے، آپ بات کہہ کے فارغ، جو فیصلہ صاحب امر کرے آپ اس کو تسلیم کریں گے، چاہے فی المنشط ہو اور چاہے فی المکرہ ہو، فی المنشط والمکرہ، وہاں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا کہ ایک شخص کا خیال ہے کہ یہ تو شریعت کے حدود سے تجاوز ہو رہا ہے، اب کیا کرے؟ اس میں اگر تو یہ جو زیریں اطاعتیں ہیں، اصحاب امر ہیں نیچے والے، تو آپ کے لیے ایک لائن آف اپیل ہے، اس سے بالا تر کے پاس اپیل کریں گے، اس سے بھی آپ کے اختلاف ہے تو اس سے بالا تر کے پاس جائیں گے، تھرو پراپر چینل اس کو چینلائز کرنا ہوگا۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو آخری فیصلہ کرنے والا نہ متصور کرے۔ فرض کیجئے کہ پہنچ گئی بات آخری امیر تک، وہ امیر اول تک، اب یہ ہے کہ اب آپ اس کی رات سے بھی اگر مطمئن نہیں ہوئے تو آپ کے لیے بالکل راستہ کھلا ہوگا کہ آپ اس سمع و طاعت کی بیعت کا قلادہ گردن سے نکالیں اور پھینک دیں، عطائے تو بے لقائے تو۔ اس لیے کہ ریاست میں اور جماعت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ ریاست کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، آپ اس سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ جماعت کی کوئی ٹیریٹوریل علاقائی کوئی اس کا تسلط نہیں ہے، آپ یہیں بیٹھے ہوئے جماعت سے ابھی باہر ہو سکتے ہیں، آپ کو نہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے، نہ گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے، نہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ نے تو جماعت کا ایک نظام اختیار کیا تھا، وہ ایک معنوی نظم ہے، علاقائی نظم نہیں ہے، اس پر کوئی آپ کو اختیار اور اقتدار تاحال حاصل نہیں ہے۔ جبکہ حکومت کی وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، آپ پر فورس اس کے رکن ہے، جو بھی نظام قائم ہوا ہے مجبوراً اس کے رکن ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جبکہ ایک جماعت میں آپ کا داخلہ آپ کے طوع کے ساتھ ہے، آپ کی فکری ہم آہنگی کے ساتھ ہے۔ آپ نے وہ 3 باتیں جو ہم نے رات پڑھی تھیں کہ کسی شخص کی اصابت رائے پر آپ کو اعتماد ہوا تھا تو داخل ہوئے تھے، کسی شخص کے خلوص و اخلاص پر آپ کے دل نے گواہی دی تھی تو آپ شامل ہوئے تھے، کسی شخص کی عزیمت و ہمت پر آپ کو اعتماد ہوا تھا تو آپ شامل ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی چیز ان میں سے نہیں رہتی تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آنے واحد میں آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں فرق جس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ رات بھی میرے پاس ایک چٹ آ گئی تھی ہمارے ایک سینئر ساتھی کی کہ کون فیصلہ کرے گا۔ فیصلے کا یہ 2 معاملے جو ہیں بالکل مختلف ہیں۔ ریاست میں فیصلے کے لیے جوڈیشری ہو گئی ہے، اور جماعت میں امکان بھر کوشش کیجئے اس بات کو تھرو پراپر چینل آگے تک پہنچائیے، لیکن یہ کہ بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر تو بات رکے گی۔ ہمارے محاضرات میں ایک لفظ ایک صاحب نے سنایا تھا، دی بک سٹاپس ہیئر، کہیں تو جا کر وہ بات ختم ہوگی نا، ایک چین بند ہوگی کہیں، اس سے آگے تو نہیں، لہذا وہاں جا کر آدمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ کیسے چل سکتا ہے۔ تدبیر کے معاملے میں دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو چلنا چاہیے، لیکن نصوص کے بارے میں دل مطمئن نہیں رہا تو اب اس کا چلنا ضروری نہیں ہے، وہ اس اطاعت کے قلادے کو اتار پھینکے۔ یہ ایک راستہ ہے، اور اسی کو اب آپ اچھی طرح میں نے تنقیح کر کے ایک ایک چیز کو سمجھا دیا ہے تاکہ ذہن الجھے نہ۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے صحیح طریقہ ہے۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ اعلی یعولو، لوٹنا کسی چیز کی طرف، کسی مرکز کی طرف لوٹنا، اعلی یعول، اسی سے لفظ آل بنا ہے۔ آل وہ تمام لوگ ہوتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے
کے ساتھ جو اپنی نسبت کریں، اپنے آپ کو اس سے جوڑیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، اس کی طرف رجوع کریں کسی معاملے میں، وہ سب اس کی آل ہے۔ آل محمد اس معنی میں پوری امت ہے، جو حقیقت کے اعتبار سے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کی آل میں شامل ہے۔ تو یہ ہے اصل میں لفظ آل کا مفہوم۔ اب اسی سے بنا باب تفعیل میں تعویل، لوٹانا۔ تعویل کے معنی ہے کسی چیز کو رجوع کرانا، یعنی کامیابی کی طرف لوٹانا چاہتے ہو اپنی جد و جہد کو، اگر برابر اور نتیجہ خیز کرنا چاہتے ہو اپنی اس کوشش کو، تو اس کی طرف لوٹنے کا یہ راستہ ہے جو بہترین ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہت بہتر بھی ہے اور سب سے عمدہ اور خوبصورت شکل ہے لوٹنے کی، لوٹانے کی اپنے معاملے کو۔ چونکہ لفظ آیا تھا ردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو وہ ظاہری شکل اور یہ اس کی کامیابی کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ اس میں جو بیعت کی جو حدیث ہے متفق علیہ، اس میں جو ٹکڑا ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے۔ فی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، ان الفاظ پر اضافہ کہ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وہاں فرمایا گیا، حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے ہوں گے اس لیے کہ یہاں صیغہ بدل گیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک مضمر شے کو حضور نے نمایاں فرمایا، إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر کا مشاہدہ کرو۔ عندکم فیہ من اللہ برہان، جس کے ضمن میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہو، دلیل ہو، سند ہو۔ یہ نہیں میری رائے، میری ذاتی خیال، میرا وجدان، یہ چیز نہیں چلے گی وہاں، ورنہ تو نظم ڈھیلا ہو گیا، پھر نظم کسا ہوا کہاں رہا، سموتاعت کی روح ختم ہو گئی، غائب ہو گئی، سموتاعت کا جو پورا نظام ہے اس کی چولیں ہل جائیں گی۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ، اور اب اس کو، اس درس کا اصل عنوان اس آیت کو بنائیے۔ اب آگے چلیے، سورہ انفال کی آیت نمبر 46، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں اطیعوا کا لفظ جو ہے رسول کے ساتھ بھی نہیں دہرا کر لایا گیا، اس کو آپ کہیں گے اکانومی آن ورڈز، الفاظ کے استعمال میں بھی قرآن مجید میں لفاظی نہیں ہے، کم سے کم جچے تلے الفاظ۔ یہاں وہ زیر بحث نہیں تھی بات، اس چین کو نمایاں کرنا اور اس میں فرق و تفاوت کو واضح کرنا نہیں تھا، ایک اطاعت کافی ہے، اور یہی آتا ہے ہمیشہ قرآن میں، دہرا کر کب آتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اب سمجھ لیجئے کہ رسول کی وہ جملہ حیثیتیں جب ہیں، ان میں ایک حیثیت جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا مدنی دور میں یہ بھی تھی کہ آپ حاکم تھے، حاکم مجازن یعنی سربراہ حکومت۔ چیف ایگزیکٹو کون تھے؟ محمد رسول اللہ۔ چیف جسٹس کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لیجسلیشن کس کے ہاتھ میں؟ محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، میں نے بھی کچھ چیزیں حرام کی ہیں، یہ بات سب کو معلوم ہے، تو شارع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب یہاں میں جس حیثیت کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ حیثیت یوں سمجھیے کہ قبل از ہجرت، حکومت تو نہیں ہے، ٹیریٹوریل جیورسڈکشن نہیں ہے، مکے میں ہے لیکن بظاہر الفاظ مناسب نہیں ہے، لیکن واقعہ تو یہ کہ مغلوب ہے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، غلبہ کفر کو ہے، اختیار کفار و مشرکین کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تو پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں صحابہ کرام، اور ان کی داد رسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس حالت میں اصل میں ایک جماعت ہے جس کے امیر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول ہونے کی حیثیت تو تمام حیثیتوں سے بالا تر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے میں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں،
تو حضور کی تمام حیثیتوں پر غالب حیثیت ہے رسول ہونے کی، اسی کو نمایاں کیا جائے گا قرآن میں، جو سب سے اعلیٰ، سب سے اہم، سب سے بلند ہے۔ لیکن ہر جگہ پر دیکھیے کہ حضور کس حیثیت سے ایکٹ کر رہے ہیں۔ کہیں آپ ایک صرف منصف کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ نے فرمایا رسول کی حیثیت سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، منصف کی حیثیت سے مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ واضح حدیث ہے کہ لوگوں تم میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر آتے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق زیادہ چرب زبان ہے، زیادہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہے، دوسرا بیچارہ عاجز ہے اس پہلو سے، تو وہ مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے۔ تو جان لو کہ اگر میری عدالت سے بھی کوئی غلط ڈگری لے گئے اور کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں تم نے غلط فیصلہ حاصل کر لیا، تو اگرچہ وہ میری عدالت سے ہوگا، لیکن جان لو کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو لے کر جاؤ گے۔ کس قدر واضح حدیث ہے کہ بحیثیت منصف خطا ہو سکتی ہے۔ وہ رسول کی حیثیت ہے جو خطا سے پاک ہے، منزہ ہے، معصوم ہے، لیکن مختلف اعتبارات سے صحابہ جب اختلاف کرتے تھے، بحیثیت سپہ سالار مجھ سے غلطی ہو سکتی۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ جو مقام آپ نے بتایا کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے، صحابہ نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی کا فیصلہ ہے، آپ کا بحیثیت رسول امر ہے، سر تسلیم خم، ہماری عقلیں لاکھ عقلیں وحی کے مقابلے میں عاجز، ناقابل التفات۔ لیکن اگر معاملہ یہ نہیں ہے تو اجازت دیجئے کہ ہم عرض کریں۔ جب اجازت مل گئی تو اب عرض کیا کہ حضور یہ جگہ مناسب نہیں ہے، جنگی مہارت اور جنگی جو علم اور فہم ہے اس کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں۔ حضور نے تسلیم کر لیا اور پڑاؤ وہاں سے اٹھایا اور وہاں لگایا جہاں کے صحابہ نے مشورہ دیا تھا۔ تو ان حیثیتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا نہیں جاتا تو آدمی مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں اب اس حیثیت کو رکھیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اب یہاں لفظ تنازع آ گیا، جھگڑو مت، کھینچ تان مت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ فشل کہتے ہیں کسی چیز کا ڈھیلا پڑ جانا، بہترین لفظ ہے۔ کسا ہوا نظم میں نے کہا تھا، اس کے مقابلے میں ڈھیلا ہو گیا نظم، اب اس کا وہ چاق و چوبند ہونے والا معاملہ نہیں رہا۔ بعض تراجم میں ایک لفظ آیا ہے تفشلو کا ترجمہ تو نامرد ہو جاؤ گے، اس لفظ کی ایک بڑی مناسبت ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ بات اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نظم کا ڈھیلا پڑنا یہ ہے اصل میں کہ جس کو یہاں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اگر تم نے یہ کرنا شروع کیا، اگر یہ تمہاری عادت ثانیہ بن گئی تو اب ہمت ختم ہو جائے گی، نامردی سوار ہو جائے گی اور تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ فتفشلوا، اور اس کا ایک اور نتیجہ نکلے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری دھاک ختم ہو جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نتیجہ نکل رہا ہے۔ یہ گویا کہ اب ایک منفی کیفیت جو ہے اس تنازع کی، جس سے کہ یہ نتائج جو ہے رونما ہوں گے۔ اور یہ جان لو جماعتی نظم کا ڈھیلا پڑنا اصل میں اس مقصد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جائے گا جس کے لیے جماعت قائم ہوئی۔ جماعت تو کسی مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، جماعت بذات ہی تو مطلوب نہیں ہے، فی نفس ہی وہ مطلوب شے نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے لیے۔ تو تمہارا ڈھیلا پڑ جانا اور تمہاری ہوا کا اکھڑ جانا نقصان کس کو پہنچا؟ اس مقصد عظیم کو جس کے لیے تم نے وہ اجتماعیت اختیار کی اور اسے قائم کیا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں صبر کا ایک پہلو اور بھی ہے، اطاعت امر کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ ایک صبر ہے مخالفین کے مقابلے میں، ایک صبر ہے ایذا پر، لیکن آپ نے صبر کی قسمیں جب بھی کبھی سنی ہوں گی تو صبر علی الطاعہ،
صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، نافرمانی سے روکنا، یہ بھی تو صبر ہے نا۔ اطاعت پر کاربند رہنا، یہ بھی تو صبر ہے۔ اور یہ جو ہے صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ، اس کے لیے چین وہی ہوگی، اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی معصیت سے صبر، رسول کی اطاعت پر صبر، رسول کی نافرمانی سے صبر، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت پر صبر اور اولو الامر کی نافرمانی سے صبر۔ ایک چیز سے اپنے آپ کو روکنا صبر ہے، ایک چیز پر اپنے آپ کو جبانا صبر ہے۔ اطاعت پر صبر، اور اطاعت ہو جائے گی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہاں صبر کا تعلق جو ہے، ویسے لفظ عام ہے لیکن در حقیقت یہ اسی صبر علی الطاعہ، اور اسی کی منفی شکل کیا ہے؟ صبر عن المعصیہ۔ اطاعت اور معصیت ٹاپ پر ہے اللہ کے ساتھ، اطاعت اور معصیت کا دوسرا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اطاعت و معصیت کا تیسرا تعلق وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ۔ لہذا اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے تو اب وہ مضمون اور نکھر کر سامنے آ گیا۔ اب اس کی ایک مثال ہے، یہ بہت اہم آیت ہے اس درس میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152۔ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ بڑی زک پہنچی، شدید نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور مجروح ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، یہ سب کچھ ہے۔ اور وہ تذہب ریحکم والی بات بھی ہوئی، تفشلو والی بات بھی ہوئی، سارے نتائج نکلے نا۔ لہذا ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے اب اس بات کو سمجھ لیجئے مزید وضاحت کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں غور کرو، نگاہ بازگشت ڈالو، ذرا سوچو کیوں ہوا یہ؟ کیا ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ کیا ہمارا وعدہ غلط تھا نصرت کا؟ کیا ہمیں کافروں سے محبت ہو گئی تھی؟ کیا ہم نے تمہارے مقابلے میں ان سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا؟ کیا تمہیں ہم نے وداع کر دیا، تم سے اپنا تعلق منقطع کر لیا؟ دیکھیے یہ لفظ جو میں نے بولا ہے سورہ والضحیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ وہاں وہ مکی دور ہے اور ابتدائی دور، وہاں صیغہ واحد سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں یہی سمجھیے ما ودعتم ربکم، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہارا رب تم سے کنارہ کش نہیں ہوا، کوئی چیز اس میں سے نہیں ہوئی۔ سمجھو ہوا کیا، اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ پہلی بات تو یہ نکال دو، وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کا وفا کرنے والا؟ تو بات یہ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پہلے ہی وہلے میں فتح ہو گئی۔ بڑے لاؤ لشکر سے، بڑے ساز و سامان سے آئے تھے کفار، تمہاری نسبت پہلے ہی 1 اور 3 کی تھی، اور اب 1 اور 4 کی ہو چکی تھی، جبکہ منافقین تمہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ ہمارا وہ وعدہ 100% درست۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، لیکن ہوا کیا ہے اب وہ سمجھو۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، اب دیکھیے وہی لفظ آئیں گے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اسی لیے میں نے ذرا وضاحت کی ہے آج، اور وضاحت میں نے اس لفظ کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ ایک شے کی اصل حقیقت سامنے آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ، لغت کے اندر ایک بصیرت کا حاصل ہو جانا، ایک لفظ کا مفہوم، اس کا مراد، اس کا مجازی معنی، اس کے حقیقی معنی، ایک اس کا باطن ہوتا ہے، اس باطن کو اچھی طرح سمجھ لینا لفظ کے، یہ ہے در حقیقت کے جس سے بصیرت باطنی پیدا ہوتی۔ حتی اذا فشلتم،
یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اب دیکھیے سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 46 تھی جو ہم نے پہلے پڑھی. وہاں پیشگی حکم دیا گیا مسلمانوں کو، یہ بھی نہیں کہ وار نہ کیا گیا ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یہ تو آ چکا پہلے، لیکن تم نے کیا. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، کھینچ تان کی. یہ امر کس کا تھا؟ اس کو بھی تنقیح کے ساتھ سمجھ لیجیے. اصلاً تو امر تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہاں اس وقت سپہ سالار اعلیٰ ہے. تدبیر سے متعلق معاملہ ہے، کوئی نس کا معاملہ نہیں تھا، تدبیر کا معاملہ ہے کہ اس درے سے یہ 50 تیر انداز ہرگز نہ ہٹیں. لیکن الفاظ حضور کی زبان مبارک سے جو نکلے اپنی بات کی تاکید کے لیے، اور انتہائی تاکید ہو سکتی ہے اس میں کہ خواہ تم یہ دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا. اب وہاں 50 افراد ہیں اور ان کا ایک کمانڈر ہے. ڈی فیکٹو سچویشن یہ، رسول اب وہاں موجود نہیں ہے. رسول پوری جنگ کا کنٹرول اور اس کی سپہ سالاری کے فرائض ہے. اب صورت کیا ہوئی؟ فتح ہو گئی، تعویل کا اختلاف ہو گیا. لوگوں نے کہا تو فتح ہو گئی، چلو کاہے کے لیے کھڑے رہنا ہے. کمانڈر روک رہا ہے کہ دیکھو رسول کے حکم کو یاد کرو. کہتے ہیں کہ وہ تو اس وقت تھا جب کہ شکست ہوتی، سب مارے گئے، مارے جاتے، اور سب کھیت رہتے اور سب شہید ہو جاتے، تو فتح ہو گئی ہے بھائی. یہ یہاں پر اپلائی نہیں کر رہا. یہ فرق نس کا نہیں ہے. پہلی بات ہے تدبیر کا معاملہ ہے. نمبر 2، اس تدبیر کے معاملے میں بھی معصیت صریحہ نہیں ہے، تعویل ہے. اس تعویل کی مثال وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تعویل نماز مت پڑھنا عصر کی جب تک پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے ہاں، اس کی دونوں تعویلیں ہوئیں اور دونوں کو وہاں مساوی قرار دیا حضور نے. تو تعویل کی بات ہے. لیکن اب تیسرے درجے پر آئیے، اگر تو یہ تعویل قبول کر لیتا کمانڈر تو یہ تعویل کی بات ہو جاتی. کمانڈر نے قبول نہیں کی تو کس کا حکم چلے گا؟ کمانڈر کا. نس کی بات تو ہے نہیں کہ آپ دستکش ہو جائیں. اگر حلال حرام کی بات ہوتی اسی وقت دستکش ہو سکتا تھا کوئی شخص، اور اس کے لیے جائز ہوتا، اسے اس کا حق ہوتا. نس کی بات نہیں نمبر 1، تعویل کی بات ہے نمبر 2. تعویل میں دونوں پہلو برابر ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ نظم کا ہے. جس کو امیر بنایا گیا تھا اس کی تعویل چلے گی یا تمہاری چلے گی؟ لہذا معصیت ہوئی کس کی؟ اس کمانڈر کی. کتنا ڈائلیوٹ کر دیا میں نے معاملے کو. یہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، معاذ اللہ. یہاں رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، معاذ اللہ. معاملہ نصوص کا نہیں، تدبیر کا ہے. تدبیر میں بھی کھلم کھلا سرتابی نہیں، تعویل ہے. تعویل اگر کمانڈر کی ہوتی تو یہ غلطی کنڈون ہو جاتی، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز فرما دیتا. لیکن وہاں نظم ٹوٹا. جو کمانڈر ہے اس کا حکم نہیں مانا گیا. 35 وہاں سے چلے گئے، 15 رہ گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہوا. اب یہ کوئی سیرت کی تقریر تو نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کروں. اصل بات یہ تھی کہ اس کا تجزیہ کر کے، تنقیح کر کے اچھی طرح سمجھ لیجیے. حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، تم نے نافرمانی کی. جو بات میں نے اس کے اندر سے مضمر جو چیز کھول کر آپ کو دکھائی تھی وہ اب یہاں سری الفاظ میں آ گئی، نافرمانی کی. لیکن نافرمانی کس کی؟ اللہ کی نہیں، رسول کی نہیں، کمانڈر کی. اس لیے کہ بیعت میں یہ ہے کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، ہم نہیں جھگڑیں گے، نہیں کھینچ تان کریں گے اصحاب امر سے. تم نے اس میں معصیت کی، اور معصیت بھی کی من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے.
عام طور پر حماقت میں لوگ مبتلا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت. میں تفصیل سے یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں. یہ مال غنیمت تو ایسی بے وقوفانہ بات ہے جس نے کہی ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کا یہ مسئلہ ہو سکتا تھا اگر غزوہ بدر کی بات ہوتی، کہ جبکہ ابھی غنیمت کا قانون نہیں آیا تھا. اس وقت تک کیا روایت چلی آ رہی تھی کہ جو بھی شخص جو مال جمع کر لے گا وہ اسی کا. تو ہر شخص کے اندر خود بخود ایک ارج پیدا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کروں تو میرا ہوگا. ہم یہاں کھڑے رہ گئے تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ پڑے گا نہیں، تب تو وہ بات ہوتی. لیکن سورہ انفال میں مال غنیمت کا تو حکم بیان ہو چکا، حضور اس پر عمل کر چکے. سارا مال جمع ہوگا، 1/5 بیت المال کا ہوگا، 4/5 مساوی تقسیم کیا جائے گا. فرق کیا ہوگا؟ پیدل کے لیے اکیرا اور سوار کے لیے دوہرا. چاہے کوئی پہرے پر کھڑا رہا اس نے تلوار اٹھائی ہی نہ ہو، بلکہ حضور نے تو حضرت عثمان کا بھی حصہ لگایا اگرچہ وہ وہاں شریک بھی نہیں تھے، اس لیے کہ چونکہ حضور کے حکم سے وہ رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں، لہذا ان کو فرض کیا گیا کہ موجود ہے. تو جب یہ قانون آ چکا تو کون بے وقوف تھا کہ اس کے لیے وہاں جاتا کہ جمع کرے مال. ہم اس حماقت کو ذہن سے نکال دیجئے. اور اس سے بڑا سوء ظن پیدا ہوا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ دور ابھی سن 3 ہجری ہے. یہ سن 11 کی بات ہوتی، سن 10 کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی کہ ابھی بہت کچے پکے لوگ بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے. یہ تو سن 3 ہے بھائی ابھی. پھر اس میں بھی اگر کوئی کچا پکا تھا اور کوئی منافق تھا تو وہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جا چکا. یہ تو خالص لوگ تھے. ان سے یہ سوء ظن بہت بڑی غلطی ہے جن لوگوں کے ذریعے سے بھی پھیلی ہے. اصل بات کیا تھی؟ ہمارے منتخب نصاب کے سورہ صف کے اس آیت سے یہ بات کھل جائے گی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو قریب ہے. یہ فتح کی طلب ہے، فتح کی قدر و قیمت ہے جس سے تم ڈھیلے پڑتے ہو. حالانکہ فتح، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر. اصل شے تو یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو. کامیابی یہ ہے جہاں تمہارے اندر جلد سے جلد فتح حاصل کر لینا، اس کے لیے کوئی طلب پیدا ہو جائے گی، یا اجرت پسندی کا شکار ہو جاؤ گے، یا کوئی شارٹ کٹ تلاش کرو گے، کوئی ٹیڑھی انگلیوں سے کھیر نکالنے کی اور مکھن نکالنے کی کوشش کرو گے. یہ ساری حماقتیں ہوتی کیوں ہیں؟ وہ کہ فتح محبوب ہے، کامیاب ہو جانا دنیاوی سطح پر اس کی نگاہوں کے اندر اہمیت پیدا ہو گئی ہے. یہی اس سارے فساد کی جڑ. یہاں بھی غلطی اس بنیاد پر ہوئی. فتح نے، دیکھیے یہ بات بالکل نفسیاتی طور پر ہے. جب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو جانا ہے 100 میل تو آپ شاید 80-90 میل پر جا کر کچھ ڈھیلے پڑے کہ اب تو منزل قریب آ گئی. اور اگر آپ کو جانا 20 میل ہے تو یہی کیفیت 17-18 میل پر پیدا ہو جائے گی. جتنی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کسی شخص کی کسی اپنے کام کے لیے، پروجیکٹ کے لیے، اتنی ہی اس کے اندر اتنی ہی دیر تک، اتنے ہی عرصے تک کے لیے وہ چاق اور چوبند ہونے کی کیفیت، آمادہ عمل رہنے کی کیفیت برقرار رہتی ہے. اور جب منزل پر پہنچ گئے تو آدمی ڈھیلا پڑتا ہی ہے. اس کے بعد تو اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں، آدمی کپڑے اتارتا ہے، اپنا ریلیکس ہوتا ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں. یو فیل ریلیکسڈ کہ پہنچ گئے. تم نے اس ریلیکسیشن کے تحت یہ اپنے نظم کو ڈھیلا کیا ہے. اب بات حقیقت کے اعتبار سے جو ہمیں سبق لینا ہے وہ تو پورا ہے، لیکن صحابہ کرام سے سوء ظن جو ہے وہ نکل جائے گا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اب اس کی تعویل بھی ہم اسی کی روشنی میں کریں گے. تم میں وہ بھی ہے جو دنیا کے طالب ہے، فتح دنیا میں، اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں. کامیابی وہ ہے. سورہ تغابن میں ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ تو وہاں ہوگا. یہاں کی ہار ہار نہیں، جیت جیت نہیں. کتنے ہیں جو جیت کر ہارتے ہیں اور کتنے ہیں جو ہار کر جیتتے. یہاں کی ہار کہاں اور یہاں کی جیت کہاں؟ ہار اور جیت کا فیصلہ تو ہوگا قیامت کے دن. ذالک یوم التغابن یوم یجمعکم لیوم الجمع
ذالک یوم التغابن. نقش کر لیجئے اپنے دل کے اوپر ان الفاظ. یہاں کا فتح کا تصور ہی نہ رکھو. یہ دنیا کی کامیابی کوئی غرض ہی نہ رکھو، بلکہ احساس فرض کے تحت حرکت کرو. یہ کتنے فیصد امکان ہے اور کتنے فیصد نہیں ہے، یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ اس راستے پر نہیں چلے گا. 100% ناکامی کا یقین ہو اور پھر انسان چلے گا. کب؟ جبکہ اس کا مطلوب صرف آخرت. یہی بات تھی 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے کیوں ٹکرا گیا تھا. اور یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کا فیصلہ ہو، باقاعدہ مشورہ ہوا ہے، باقاعدہ تقریریں ہوئی ہیں. یہ رائے بھی سامنے آئی ہے، جنگ موتا کے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے. اتنی ریشو پروپورشن کا اتنا فرق جو ہے، 1 اور 33. لیکن کچھ لوگوں نے کہا اور یہی رائے مانی گئی کہ ہمارا مطلوب فتح ہے کب، ہمارا مقصود فتح ہے کب. ہمارا مطلوب و مقصود شہادت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لہذا بات فیصلہ ہوئی، طے ہوئی. وہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوئی، اس کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی. بلکہ مسلمانوں نے سرزنش کی ہے تو کس بات پر کہ کیوں لوٹ کر آ گئے. لوگوں نے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں جو ہے ریت اور وہ ان کو چہروں پر پھینکی ہے. حضور نے پروٹیکٹ کیا کہ نہیں، یہ دوڑ کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ تو متحیزاً الی فئۃ والا معاملہ ہے. اپنے مین قوت کی طرف رجوع کرنا تاکہ پھر طاقت لے کر آئیں اور حملہ کریں. یہ فرار نہیں ہے. بہرحال ان کو اس فرق کو ذہن میں رکھیے. اسی لیے اتنی وضاحت سے ہم بحث کرتے ہیں کہ نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اخروی فلاح ہے. نصب العین انقلاب نہیں، نصب العین اقامت دین نہیں، نصب العین دین کا غلبہ نہیں. جہاں یہ نصب العین کے درجے میں آئے گا حماقتیں لازماً ہوگی، غلطیاں لا محالہ ہوگی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے تاکہ تمہیں آزمائے. دیکھیے عجیب بات ہے یہ، تمہیں پھیر دیا ان سے، کیا مطلب؟ تم تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے نا. اب کیا ہوا؟ تم جس کی قوت سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اب اس قوت نے گویا کہ تمہارا رخ پھیر دیا. کفار نے نہیں رخ پھیرا تمہارا، یہ رخ اس نے پھیرا ہے. کیوں پھیرا ہے؟ تاکہ تمہیں جانچے پرکھے، تمہیں ابتلا میں ڈالے، تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، تم آئندہ کے لیے اصلاح کر سکو. ہم کنڈون کر سکتے تھے تمہاری غلطی کو، کوئی سزا اس وقت تمہیں نہ دیتے، لیکن پھر یہ غلطی راسخ ہوتی، پھر یہ تمہارا ڈھیلا پن مستقل ہو جاتا. تمہیں سبق سکھانا تھا، تمہاری تربیت پیش نظر تھی، تمہاری اصلاح مقصود تھی. سرزنش اس لیے ضروری تھی تاکہ ایک مرتبہ بات واضح ہو جائے. ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ نظم کے معنی کیا ہے؟ اطاعت امر، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ثم صرفکم عنہم، پھر تمہیں پھیر دیا ان کی طرف سے. لیبتلیکم، بلا یبلو، یہ آتا ہے امتحان، آزمائش کے لیے. ابتلا اسی سے بنا ہے، ابتلا و امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، باقی وہ تمہیں معاف فرما چکا. وہ آخرت کی کوئی سزا نہیں ہے، جو بھی سرزنش تھی یہاں ہو گئی، معاف کر چکا ہے اللہ تمہیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور یقیناً اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا. اب اسی میں یہ آیت بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں یہ الفاظ ہیں. یہ آیت لمبی ہے، اس کا ایک جز ہے یہ. یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله بيد للہ.
یہ کہتے ہیں ہمارا بھی امر میں کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ہماری بھی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ کوئی ہماری بھی رائے چلے گی کہ نہیں؟ یہ ایک انسان کی طبعی کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی اختیار ہو، میری بھی رائے چلے۔ یہی وہ چیز ہے جو حکومت اور ریاست کی سطح پر میں خود کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ملحوظ رہے، سینس آف پارٹیسپیشن۔ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہماری رائے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ حکومت کی سطح پر ہے، میں اس کی پورا فرق واضح کر چکا ہوں۔ جماعتی سطح پر یہی چیز سب سے بڑی مہلک شے بن جاتی ہے۔ اس نظم میں جو سموتات کی بنیاد پر، بیعت سموتات پر قائم ہو، اس کے اعتبار سے نہایت مہلک شے۔ اب یہاں دیکھیے، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں معاملہ، اس امر میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہمارا بھی؟ جواب کیا دیا گیا؟ بڑا عجیب ہے۔ قل ان الامر کلہ بید اللہ، للہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے امر تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، ہم نے تو اختلاف کیا تھا رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کب کیا؟ یہ تو رسول کا اجتہادی حکم تھا۔ پس منظر میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 ساتھی کیوں گئے تھے واپس؟ اس لیے کہ اس نے رائے یہ پیش کی تھی کہ مدینے میں محصور رہ کر مدافعت کرو، جیسے کہ 2 سال بعد غزوہ احزاب میں ہوا کہ نہیں ہوا، اور 12,000 کے لشکر کا مقابلہ کر لیا کہ نہیں کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس وقت بھی صورت یہ تھی، ان کی رائے یہ تھی، حضور کی رائے بھی یہ تھی۔ لیکن صحابہ کرام کی رائے کو دیکھا حضور نے، ان کے جوش ایمانی کو دیکھا، ان کے ذوق شہادت کو دیکھا، اور آپ نے فیصلہ کر دیا۔ بتائیے، یہ اللہ کا حکم نہیں نمبر 1، رسول کی بھی رائے نہیں نمبر 2۔ ہاں، رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کی مخالفت ہے، اگرچہ رسول نے اس میں اپنی رائے کو پس پشت رکھ کر اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، اس سے اختلاف، لیکن فیصلے سے اختلاف ہے۔ لہذا یہاں در حقیقت یوں سمجھیے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اس کو واضح کر دیا گیا کہ چاہے یہ اتنا معاملہ ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی معصیت ہے، یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے۔ ایک سپاہی کھڑا ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کروڑ پتی ہے اور وہ کسی کٹیا میں رہتا ہوگا، لیکن جب وہ یونیفارم میں ہے تو وہ حکومت کا نمائندہ ہے، اس کی توہین حکومت کی توہین ہے، اس کی اطاعت حکومت کی اطاعت ہے، اس لیے کہ وہ ایک نظم ہے، وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے، اس کے پیٹی لگی ہوئی ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے۔ اگر وہ وردی میں نہیں، پیٹی میں نہیں تو عام انسان ہے، اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ذاتی سطح پر شمار ہوگا۔ اگر وہ پیٹی کے ساتھ ہے اور وردی کے ساتھ ہے تو اس کو چیلنج کرنا، حکومت کو چیلنج کرنا۔ لہذا یہ نظم کا معاملہ جو ہے، جب یہاں اس سطح پر آئے گا، اس نظم کی بات ہوگی تو وہ معاملہ اللہ تک بات پہنچتی ہے۔ امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ آپ غور کیجئے، ابھی جو ہم آیات پڑھتے آ رہے ہیں، اولو الامر منکم، تم میں سے اولو الامر، بظاہر تو تضاد ہے یہاں پر۔ قل ان الامر کلہ للہ، کل کا کل اللہ کے لیے۔ وہاں یہ کہہ رہے کہ تم میں سے بھی صاحب امر ہوتے ہیں، تو اس تضاد کو بظاہر جو پیدا ہو رہا ہے اس کو رفع کیجیے کہ در حقیقت جب اس چین کے ساتھ کوئی امر آ رہا ہے تو وہ حقیقت اللہ کا ہے، وہ علیحدہ نہیں رہا۔ اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے تو اللہ کا دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی اس اطاعت کے نیچے جو بھی نظم جماعت بنا ہے اس کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اب یہ آخری مقام، وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، سورہ نور کی یہ 3 آیات 54 تا 56۔
اب اس پہ تو اکثر حصے کا تو مفہوم تو سارا سامنے آ چکا ہے، صرف ایک نقطہ ہے جس کی وضاحت اصل میں درکار ہے، باقی صرف ترجمہ کریں گے ہم۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے نبی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ہر جگہ پر مقدر معنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مقدر، محذوف، مضمر، وہ چیز ہر جگہ پر درج کر لیجئے۔ کہیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، یہ ہے اصل میں ٹکڑا جو اس آیت میں بلکہ اس حصے میں اہم ترین ہے۔ تو جان لو کہ اس پر ذمہ داری ہے اس کی جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا، اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا۔ صاحب امر اللہ کے ہاں مسئول، تم بھی اللہ کے ہاں مسئول۔ اس کو جوڑ لیجئے، رسول کے ذمے ابلاغ تبلیغ کا حق ادا کر دینا، تمہارے ذمے اس کو قبول کرنا۔ اس میں کمی رہی تو رسول پکڑے جائیں گے بالفرض، اور اگر انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تو رسول بری ہو جائیں گے، ساری پرسش اب تمہاری ہوگی۔ رسول کے ذمے، امراء کے ذمے جو بھی وہ چین ہے، اب جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے وہ مسئول۔ انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا، اپنی جواب دہی اللہ کے یہاں کریں گے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں کریں گے۔ وہ کیا ہوگا وہ اگلے درس میں آئے گا، وہ ابھی یہاں نہیں آ رہا۔ آخری سبق وہی ہوگا کہ یک طرفہ تو چیز کوئی دنیا میں ہوتی نہیں، مامورین کے بھی اگر کوئی فرائض ہے تو امراء کے بھی فرائض ہیں، امراء کے حقوق ہیں تو مامورین کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ لیکن ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے، ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی پر توجہ کو مرتکز کرے، اپنے حقوق کے طلب پر توجہ کو مرتکز نہ کرے۔ حق اگر کوئی مارا گیا تو دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، اخروی اعتبار سے نفع ہے۔ ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ پر تو نہیں، اس پر ہے جس نے آپ کا حق مارا، اور آخرت میں جا کر لین دین ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا۔ کچھ گین ہی کرو گے نا، وہاں کچھ ملے گا۔ لہذا اگر اصل یوم التغابن آخرت ہے تو یو اسٹینڈ ٹو گین، ناٹ ٹو لوز اینی تھنگ۔ نفع کا سودا ہے، نقصان کا تو نہیں۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو آخرت پر ایمان پورے نقطہ نظر کو تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ تو علیہ ما حمل، اس پر ہے ذمہ داری، وہ مسئول ہے۔ اور نوٹ کر لیجئے سورہ اعراف کی آیت جو تصور شہادت علی الناس کے ضمن میں ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ رسول بھی تو مسئول ہے، وہ بھی بندہ ہے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پھر یہ کہ ان کے نیچے جو بھی نظم جماعت کے جو صاحب ہوں گے، صاحب امر، تو سب کے سب وہ بھی اسی طریقے سے غیر معصوم انسان ہے، ان سے بھی خطا اور عصیان کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جان لو کہ اصل بات سمجھنے کی کیا ہے، تم اپنی ذمہ داری کو دیکھو کہ کیا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں کر رہے، اس کی جواب دہی تو نہیں کرنی پڑے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر یہ روگردانی کریں تو اس کے ذمے ہے وہ جو اس پر ڈالا گیا بوجھ، اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر ڈالا گیا بوجھ ذمہ داریوں کا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے
تم سے یعنی ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. میں نے یعنی کیوں کہا ہے کہ منکم یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے، اس لیے کہ اولین مخاطب اس کے کون ہے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کے لیے یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ بعض کے ساتھ یہ وعدہ ہو اور بعض کے ساتھ نہ ہو، بلکہ بیانیہ ہے. تم سے یعنی ان سے جو ایمان لائے ہو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، اس کی ترجمانی ہوگی یعنی کے لفظ سے. اور ان کے بعد سب کے لیے یہ من تبعیضیہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی جماعت قائم ہو جائے اس سے یہ وعدہ ہے، جو بھی لوگ کمر کس لیں اس کام کے لیے ان سے یہ وعدہ ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ شرط مشروط ہوگا ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ حتمی اور قطعی وعدہ اور بشارت یہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھی. بعد کا معاملہ مشروط رہے گا، جو جس درجے ان تقاضوں کو پورا کرے. اور پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت ہو ابھی اللہ کی حکمت اور مصلحت میں نہیں ہے، ابھی کوئی کمی ہے، اللہ جانتا ہے. تم تو اپنے آپ کو کامل سمجھ رہے ہو، تو اللہ جانتا ہے کہ کتنے کچھ کامل ہو اور کتنے کچھ نہیں ہو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو بہت نفس مزکا نہ سمجھا کرو، وہ جانتا ہے اس کو کہ جو واقعی متقی ہے. فلا تزکوا انفسکم. تو یہ اس کی حکمت پر ہے، چھوڑ دو، اس کے حوالے کرو. لیکن یہ کہ یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں گے. اب یہاں پوری سورۃ العصر اپنے ذہن میں لے آئیے اور پورا منتخب نصاب ذہن میں لے آئیے. عمل صالح سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے اور نوافل نہیں ہے، بلکہ وہ پورا تصور عمل کا، عملی تقاضے ایمان کے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. لازماً انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی ان سے پہلوں. یہ آیت مبارکہ جو ہے خاص طور پر یہاں پوری اس لیے شامل کی گئی، ورنہ پہلی آیت پر ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا. لیکن یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کہ اہل تشیع کے خلاف یہ برہان قاطع ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ وعدہ جن سے پورا ہوا، کیا وہ ایمان اور عمل صالح کے اعلیٰ ترین معیار پر نہیں ہوگے؟ یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ منافقوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. یہ خلافت بالفعل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو تاریخی واقعہ ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہوگا. تو کن سے وعدہ کیا گیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ ان کے سارے اس غلط فلسفے اور گمراہ کن نظریات، اس کے پورے تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی شے ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور لازماً تمکن عطا فرمائے گا، جما دے گا زمین میں ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. خلافت راشدہ کے لیے سند، خلفائے راشدین کے لیے سند. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور لازماً بدل دے گا خوف کی اس کیفیت کے بعد امن کی ایک حالت سے. اب اس میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ جن حضرات کی یہ رائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عہد خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے، اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے. اس پورے عرصے میں امن نہیں تھا، جنگ و جدال، تلواریں ایک دوسرے کے خلاف. شاہ ولی اللہ دہلوی بہت منطقی ذہن تھا، انہوں نے علیحدہ کر دیا. ایک شخص کا اپنی شخصیت میں خلیفہ راشد ہونا اور ہے، اس کے عہد خلافت کا خلافت راشدہ میں شامل ہونا اور ہے. حضرت علی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں، تمام معیارات جو ہیں خلافت راشدہ کے
ان کی ذات کی حد تک پورے کامل، لیکن عہد حکومت جو ہے ان کا وہ اس معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔ ایک تو افتراق رہا، ایک وحدت نہیں ہو سکا پورا عالم اسلام اس وقت، دوسرے یہاں وہ امن کی کیفیت نہیں تھی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ بڑی بڑی بشارتیں ہیں یہ، اور 24 برس ہے کہ جو اس کا مصداق اتم مصداق کامل ہے۔ بعد میں بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نفی ہو گئی، معاذ اللہ، یہ بھی اہل تشیع کی پیدا کردہ گمراہیوں میں سے درجہ بدرجہ نیچے آئے ہیں، لیکن آئیڈیل اور ہر اعتبار سے دور نبوت کا عکس کامل وہ یہ 24 برس، 24.5۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہی ہے در حقیقت فاسق۔ ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ اس وعدے کے بعد بھی اللہ کا اتنا پختہ وعدہ، اتنی مؤثق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توثیق، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جبکہ دین اس طرح غالب ہو چکا ہوگا اور امن قائم ہو چکا ہوگا، فتنہ باقی نہ رہے گا، پرسیکیوشن نہیں رہے گی، پھر بھی جو کوئی اگر غلط راستے پر چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں خیر کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب یہ ہمارے آج کے درس کے لیے یہ نہایت جامع اور نہایت موضوع الفاظ ہو گئے ہیں اس کے خاتمے کے لیے۔ اصل شے کیا ہے؟ پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ سورہ وہ حج کی جو آخری 2 آیات۔ ویسے تو سیڑھیاں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ٹاپ پر تو جہاد ہے، ذروۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، لیکن پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ پہلی سیڑھی پر جماؤ قدم تو دوسری پر چلنے کا امکان ہوگا۔ اگر یہی قدم جو ہے لرز رہے ہیں، ڈھیلے ہیں، وہی اگر آپ کو استقامت حاصل نہیں تو اگلے کا کیا سوال؟ اسی لیے وہاں کیا آیا تھا آخر میں؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر یہ سارا تصور سمجھ میں آ گیا، یہ 3 منزلیں اگر ذہن میں جم گئی تو بسم اللہ کرو۔ کہاں سے کرو گے؟ قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ۔ پہلی سیڑھی تو وہی ہوگی۔ ستون قائم کرو گے تو پہلی چھت ڈالو گے، پہلی منزل بنے گی تو دوسری کا امکان ہے، دوسری ہوگی تو تیسری کا امکان ہے۔ لہذا جو وہاں ترتیب تھی وہی یہاں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پھر یہاں نوٹ کیجئے رسول سے مراد صرف رسول کی حیثیت میں نہیں، امیر کی حیثیت میں بھی، سپہ سالار کی حیثیت میں بھی، چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے بھی، چیف جسٹس کی حیثیت سے بھی اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وعافنا وارزقنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔